اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 5 صفر المظفر اسلامی تاریخ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ یہ کثرت سے نماز اور ذکر میں مشغول رہتے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے خوب رویا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ 11 مرتبہ آیا ہے۔ ان کا نسب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حجاز عرب چلے گئے تھے۔ بڑھتے بڑھتے وہ خاندان قبیلے کی شکل میں حجاز کی آخری سرحدوں سے ملک شام کے قریب تک پھیل گیا تھا۔ عہد نبوی میں شام، فلسطین اور مصر جاتے ہوئے راستے میں مدین کے کھنڈرات نظر آتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی قبیلے میں پیدا ہوئے اور بعد میں یہ قبیلہ قوم شعیب کہلایا۔ یہ قوم بت پرستی، مشرکانہ عقائد، ناپ تول میں کمی، لوٹ مار اور ڈاکہ زنی جیسے جرائم میں مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کے وعظ اور نصیحت اور تقریر اور خطابت سے لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر ہوتا تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ قطب تارہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں لاکھوں روشن ستارے بنائے جو آسمان میں اپنے اپنے مدار پر گھومتے رہتے ہیں۔ اس گردش کی وجہ سے وہ مشرق سے مغرب میں اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، مگر ان لاکھوں ستاروں میں ایک قطب تارہ ایسا ہے جو ہمیشہ شمالی سمت میں ٹھہرا رہتا ہے، جس کو دیکھ کر خشکی، ریگستانی اور دریائی سفر کرنے والے اپنی سمت یعنی اپنے ڈائریکشن آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں۔ بے شک اس قطب تارے کے ذریعے لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں۔ اسلام میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ طبرانی کی حدیث، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت۔ ایک سنت کے بارے میں۔ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انصار کے پاس ملاقات کی غرض سے تشریف لے جاتے، ان کے بچوں کو سلام کرتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ نسائی کی حدیث۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ بستر پر اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ دنیا میں نرم بستر پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجے عطا فرمائیں گے۔ ابن حبان کی حدیث، ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ شرابی پیاسا اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شراب پی پھر بغیر توبہ کیے ہوئے اسی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن پیاسا اٹھے گا۔ مسند احمد، قیس بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت۔ دنیا کے بارے میں۔ 2 چیزوں کو برا سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزوں کو آدم کی اولاد برا سمجھتی ہے۔ ایک تو موت کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنہ میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے، اور دوسرے مال کی کمی کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب کتاب میں کمی کا سبب ہے۔ مسند احمد، محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت۔ طب نبوی سے علاج۔ دل کے دورے کا علاج۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا، اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اس کو حارث بن قلدہ کے پاس لے جاؤ، کیونکہ وہ ایک ماہر حکیم ہے اور اس حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی 7 اجوا کھجوریں گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے کھلائے۔ ابو داؤد، سعد رضی اللہ عنہ سے روایت۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں رہ کر اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے۔ سورہ حشر کی آیت کا ترجمہ۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔